خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا نے آج کی صبح ممکن کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ سلام اپنے کلام میں لکھا ہے تیری بدولت میری زندگی کے ایام بڑھتے ہیں اور سال زیادہ ہوتے ہیں۔ آمین۔ خدا ہی ہے جو ہماری زندگی میں ہر روز ہمیں نیا دن بخشتا ہے اور اس نئے دن میں ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آمین۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم ایک مضمون سیکھ رہے ہیں تقریباً 1 ماہ سے۔ ہم اس تعلیم کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کیا بات ہم سیکھ رہے ہیں؟ میں ہدیہ یا دائیکی کیوں دوں؟ کیا سیکھا تھا ہم نے؟ کچھ سیکھا تھا وہ خدا کو مالک جانتے ہوئے اگر ہم ہدیہ یا دائیکی دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارا مالک ہے۔ اگر نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ خدا ہمارا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ کاٹتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی کیا کرتا ہے تو اس سے دائیکی نہ دے، اس سے تنا نکالے تو اور ڈبل کر دے۔ خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جو پیسہ جو کچھ خدا دیتا ہے، اگر ہم اس کا 10واں حصہ نہیں نکالتے تو پھر اس کا ڈبل کر کے دینا پڑتا ہے، یعنی معافی کوئی نہیں۔ پھر اور ہم ہدیہ دیتے ہیں کیونکہ خدا ہمارا مالک ہے۔ ہم ہدیہ دیتے ہیں کیونکہ خدا ہمارا مالک ہے۔ اور جو سیراب کرتا ہے وہی سیراب ہوتا ہے۔ جو سیراب کرتا ہے وہ سیراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو، یسوع مسیح نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ہدیہ نہیں دیتے، دائیکی نہیں دیتے تو ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ خداوند کا فرمان ہے، خدا دینے والوں کو دیتا ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے خدا اسے ہی کثرت کی برکت دیتا ہے۔ اور دینا لینے سے مبارک ہے۔ شاباش۔ اور عذاب سے بچنے کے لیے کل کو جب ہم اس جہاں فانی سے کوچ کریں گے، اگر ہم ہدیہ دائیکی نہیں دیتے تو وہ روپیہ پیسہ ہمارے لیے آگ کا ایندھن بنے گا، ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہم ہدیہ دائیکی دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جلائے نہ، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ اور خدا سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے ہدیہ اور دائیکی دینا۔ اور کیا کرنے کے لیے؟ خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ہدیہ اور دائیکی دے خدا کو، یہ حکم ہے خدا کا۔ اور اس کے علاوہ چلیں آگے بڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پر جو سیکھا تھا اس میں ہم نے استثناء کی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ خدا ہمیں صحت اور قوت دیتا ہے۔ پڑھا تھا کہ نہیں استثناء کے 8ویں باب میں 17ویں 18ویں آیت کو ہم دوبارہ دہرائیں گے۔ استثناء کی کتاب 8واں باب 17ویں اور 18ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، استثناء کی کتاب میں اس کے 8ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کلام میں لکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ آمین۔ خداوند کا کلام پڑھا گیا، سنا گیا۔ خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا کہیں کل تم اس بات کو بھول نہ جانا
کہ ہماری تو قوت کی بدولت ہمیں دولت حاصل ہوئی ہے، ہمارے تو اندر بڑی حکمت سی جس کی وجہ سے ہمیں روپے پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہم تو بڑے ٹیلنٹڈ تھے، ہمیں تو بڑی چیزوں کا علم تھا اس لیے ہم نے روپے پیسہ حاصل کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے، خداوند فرماتا ہے یہ دولت کون دیتا ہے؟ خدا۔ دولت حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحت اور قوت بخشتا ہے۔ ہم دولت حاصل کریں، ہمیں خدا کیا دیتا ہے؟ صحت، تندرستی۔ خدا ہمیں زندگی، سلامتی، تندرستی دیتا ہے، تب ہی ہم حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ شیطان نے ہمیں لوگوں کو ہم سے چھپایا ہے کہ تب میرے ہاتھ سے دولت دنیا کی شامل شوکت جن چاہنا ہوں دے دیں یہ سوئیں گے چل ہٹ۔ کلام شریف ہے خدا فرماتا میری عبادت کر، میرے سجدہ کر، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے۔ اس لیے بائبل کی طرف سے کہا گیا اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کے لیے قوت دیتا ہے۔ کون ہمیں صحت مند رکھتا ہے تاکہ ہم کمائیں؟ خدا۔ اگر وہ ہمیں تندرستی نہ دے تو ہم کما کیسے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہیں مزدور ہیں، کما نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ مزدور ہیں، ان کے شاید بدن کے اعضاء ٹھیک نہیں ہے، وہ اس لیے کما نہیں سکتے۔ اگر خدا نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے تو اس لیے دی ہے تاکہ ہم خدا کو یاد رکھیں۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کیونکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ خدا کی دی ہوئی صحت اور طاقت کی بدولت ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی ہمارے کوئی اور کوئی کام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پیسہ یا دولت ملتی ہے۔ کس کی بدولت ملتی ہے؟ خدا دیتا ہے تو ملتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو دولت پھر خدا دیتا ہے اس میں دکھ نہیں ملاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر تم آؤں ہونا لے کے آؤں خدا تکلیف نہیں پہنچنے دیتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ پھر پیسہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کے کلام کو جانتے ہیں۔ آج خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے دینے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ بائبل لے کر آیا کریں، اپنی نوٹ بک لے کر آیا کریں، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ کلام ہمارے لیے خداوند نے لکھوایا ہے تاکہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، اور خدا نے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، بادشاہوں کو، خدا نے 40 لوگوں کو استعمال کیا اس کلام کو تحریر کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کلام کو سیکھ سکیں۔ اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنی بائبل مقدس کو رنگا ہوا ہوتا ہے، مختلف کلرز لگا لگا کر ہیڈنگ اس کی ہوتی ہے، اس لیے تاکہ یاد رہ سکے۔ خدا نے بھی کہا تھا کیونکہ ویسے بھول جائیں گے لوگ، اس لیے لکھ لینا ضروری ہے، ویسے یاد نہیں رہتا آپ کو، اب بھول جاتے ہیں۔ پچھلے اتوار کی پیغام ویسے نہیں پتا، وہ دہرایا ہے سمجھ جائے گی۔ اگر ہمیں پتا ہو، ہم نے نوٹس بنائے ہوں تو گھر میں بات چیت کی ہو تو پھر ہمیں باتیں یاد رہتی پورا ہفتہ، اگر نہیں دوسرے سے دہراتے ہیں تو یہ کچھ ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے۔ اس ہفتے میں یہ پیغام ملا ہے، یہ کلام ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، سن سکیں، سیکھ سکیں۔ لیکن چونکہ اخیر زمانہ کلام میں لکھا دن برے ہوں گے، لوگ ڈھیٹ بھی ہوں گے، لوگ نافرمان بھی ہوں گے، لوگ ناشکرے بھی ہوں گے، اور لوگ بہت ساری ایسی باتیں کرنے والے ہوں گے جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں، اپنی مرضی کے استاد بنائیں گے اور بائبل مقدس کی جو سچی باتیں ہیں ان کو نہیں جان پائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے ایماندار رہ کر خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم جانیں گے جیمز ڈف بہت بڑے رائٹر ہیں خداوند کے، اور انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا 3 طرح کے لوگ ہیں
جو دینے والے ہوتے ہیں. ایک چکمک پتھر کی طرح. کون سے پتھر کی طرح؟ چکمک پتھر کی طرح. دوسرے سپنج کی طرح. دوسرے سپنج کی طرح. اور تیسرے شہد کے چھتے کی طرح. 3 طرح کے لوگ ہیں جو خدا کے لیے روپیہ پیسہ لگاتے ہیں یا دیتے ہیں خدا کی راہ میں، خدا کے کام کے لیے. کون کون سے ہیں؟ چکمک پتھر کی طرح اور سپنج کی طرح اور شہد کے چھتے کی طرح. چکمک سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس پتھر سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس پر ہتھوڑا استعمال کیا جاتا ہے. کون سی چیز استعمال کی جاتی ہے؟ ہتھوڑا. کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے. بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، سخت دل، پتھر کی مانند. خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایسے دلوں کے اوپر اپنے کلام کو لگانا چاہتا ہے. پتھر دلوں کو توڑتا کون ہے؟ کون سی چیز؟ خدا کا کلام. خدا کا کلام کس کی مانند ہے؟ ہتھوڑے کی مانند، جو چٹان کو یعنی پتھر کو چکنا چور کرتا ہے. اس لیے ایسے پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کو کلام ہی ہے جو توڑتا ہے. کلام کے سبب سے ہی ان کے ذہن کھلتے ہیں. کلام کے سبب سے ہی اس چکمک پتھر کو توڑا جاتا ہے تاکہ اس سے کچھ حاصل کیا جائے. اور یہ کلام ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ خدا کا کلام جس بھی روپ میں آتا ہے، جس بھی زمانہ میں آتا ہے، یہ اثر دکھاتا ہے. ہلیلویا. ہماری زندگیوں کے لیے مؤثر کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور جب کلام میں سے خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ہدیہ اور دائیکی دینا، تو خدا ایسے لوگ جو پتھر دل ہوتے ہیں، جو خدا کی راہ پر روپیہ پیسہ نہیں لگاتے، ان کے دلوں پر چوٹ کرتا ہے. پتھر کو توڑنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس پتھر سے کچھ حاصل کیا جائے. اور پھر کچھ لوگ سپنج کی طرح ہوتے ہیں. سپنج جو ہے، اگر ہم اس میں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں، اس کو رکھ چھوڑیں گے تو نہیں نکلے گا، اس کو دبائیں گے تو نکلے گا. سپنج میں سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ اس کو دبانے سے. اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ خدا کی راہ پر نہیں لگاتے. ہم نے امیر آدمی کے طرح سے سیکھا، اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، شان و شوکت سے رہتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، رہن سہن اس کا اچھا تھا، لیکن اس کے دروازے پر ایک غریب کو چھوڑا گیا تھا تاکہ کوئی اس کی ہیلپ کر سکے، لیکن وہ اس کی مدد نہیں کر رہا تھا. اس کو اچھا کھانا بھی نہیں دے رہا تھا، اس کو اچھے کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اس کا علاج معالجہ بھی نہیں کرا رہا تھا، اس کی کسی بھی طور سے مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ جو اس کے میز سے ٹکڑے گرتے تھے وہی اس کو ملتے تھے اور وہی وہ کھاتا تھا. اگر خدا نے ہمیں دیا تھا تو ہمارا کام ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ہم اس روپے پیسے میں سے خدا کی راہ پر لگائیں. کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی آوارہ شخص کی مدد کریں. اور اس کے لیے
ہم اپنے روپے پیسے کو خدا کے گھر میں لائیں تاکہ ہم اس روپے پیسے کو چرچ دیکھیں کہ یہ شخص مستحق ہے اور اس تک پہنچا جائے اور وہ آپ کا روپے پیسہ آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ کچھ لوگ اپنے طور پر ہی اس روپے پیسے کا استعمال کرتے ہیں، چرچ میں نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بڑے سخی لوگ ہیں، انہوں نے پوچھے لوگ کہتے ہیں بہت خدا دی رات دینے ہیں، گرجے میں دائی کو نہیں آتی، گرجے میں ہدیہ کو نہیں آتا۔ جب وہ چرچ کو نہیں دے رہے، چرچ کو کہا گیا کہ یہ کام کس کا ہے؟ چرچ نے دیکھا، رسولوں کے اعمال کی کتاب پڑھے تو کلام میں لکھا ہے لوگ اپنا روپیہ پیسہ کہاں لے کر آتے ہیں؟ شاگردوں کے پاس۔ آج ہم استثنا کی کتاب میں جب ہم ابھی آگے بڑھیں گے اور اس کے ہم اگلے چیپٹر میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر بھی خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو چرچ میں روپیہ پیسہ آتا اور چرچ دیکھتا، ایماندار لوگ مقرر کیے گئے، دیکھو کلیسیا میں کون غریب ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کرو تاکہ کوئی غریب یا محتاج نہ رہے، تاکہ سب کے پاس سب کچھ ہو۔ تو لوگ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اجر نہیں ملتا، اس کا فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ وہ کلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ تب تک نہیں دیتے جب تک ان کو نچوڑا نہ جائے، دبایا نہ جائے، اور تب وہ پچھتایا جب اس جہاں پانی سے کوچ کر گیا، جب عذاب میں مبتلا ہوا، تب کہنے لگا اے باپ ابراہم کسی کو یہاں سے بھیج، وہ میرے بھائیوں کو جا کر بتائے کہ روپیہ پیسہ اپنے اوپر نہ لگائیں، روپیہ پیسہ دوسروں پر بھی لگائیں۔ اور پھر یہ کہا جو کچھ کلام میں لکھا ہے اور جس کلام میں سے خدا کے خادم تمہیں تعلیم دیتے ہیں لوگ ان پر عمل کریں، جب عمل کریں گے تو وہ تیری طرح عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ تیری طرح یہاں پر عذاب میں نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے یعقوب کے خط میں دیکھا ان کا سونا چاندی، ان کا روپیہ پیسہ جنہوں نے رکھ چھوڑا تھا ان کے لیے عذاب کا سبب بنا۔ اس لیے جو لوگ ہدیہ داری کی نہ دیں، سمجھ لیں کہ وہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت میں اپنے لیے آگ کا ایندھن جلانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ کل کو وہ انہیں جلائے۔ یسوع سے نے کہا وہاں کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، جہاں جب تو کوڑی ادا نہیں کرے گا وہاں سے ہرگز نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے خداوند کی کلام مقدس میں ہم جانتے ہیں تیسری بات، شہد کا چھتا۔ شہد کا چھتا آپ نے دیکھا ہوگا، شہد کے چھتے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چھتا مٹھاس سے لبالب بھر جاتا ہے تو وہ خود بخود ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خدا ان کو دیتا ہے تو وہ آگے دینا خود بخود دینا شروع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خداوند کی نگاہ میں بابرکت لوگ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایسے لوگ خدا کو دل پسند ہے، اس لیے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ بغیر کہے دیتے ہیں، جو بغیر کہے خدا کی راہ پر اپنا ہدیہ، اپنی دائیکی، اپنا روپیہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ شہد کے چھتے کی مانند ہیں۔ ہمیں خدا کو دینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کو دینا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خدا سانو تھوڑا ہمارے تاں دینا یا خدا سانو نچوڑے تے پھر اسی تاں دینا یا اسی آپ ہی دے دیے تے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو جب تھوڑا پہنتا تو پھر تھوڑا کی کرتا پن توڑ کے رکھ دینا ہے، لیکن خدا کی لاٹھی دی آواز ہے جب بجتی پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔
خدا کا کلام آج رہنمائی کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جو ہدیہ دائیکی نہیں دیتے وہ سخت ملعون ہوتے ہیں۔ ہم نے ملاکی کی کتاب کے اندر پڑھا اور خدا نے کہا جو ہدیہ دائیکی دیتے ہیں وہ خدا کو پسند آتے ہیں، خدا اسے دنیا کی مملکتوں میں سب سے زیادہ سرفراز کرتا ہے۔ یہ اپنی برکت لینے کا راز ہے۔ اور پھر ہم نے مثال کی کتاب کے تیسرے باب میں پڑھا، خدا ان کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، خدا ان کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے جو اپنی پیداوار کے پہلے پھل خدا کو دیتے ہیں ان کے ہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے سب سے پہلا جیسے ہی ہمارے پاس خدا ہمیں روپے پیسہ دیتا ہے، ہمارا کام ہے پہلا جو پھل ہے، جو پہلے روپے پیسہ ہم خدا کا دیں۔ یسوع نے کہا جب تک ادا نہیں کرو گے وہاں سے ہرگز نہیں چھوٹو گے۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب کے باب کو ہم کھولیں گے اور یہاں پر ہم 16ویں باب میں آئیں گے۔ خداوند کا کلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اور 10ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ کوئی پڑھے گا بائبل مقدس سے پڑھ کر برکت حاصل کریں؟ استثنا کی کتاب کے 16ویں باب کی 10ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے استثنا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہو، سب مل کر اپنے خدا کے حضور خوشی منانا اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ آمین۔ خدا ہمیں عمل کرنے کا فضل دے۔ آمین۔ ہم نے سنا یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جیسی خدا نے آپ کو برکت دی ہے، جیسا خدا نے آپ کو جو کچھ دیا۔ یسوع نے فرمایا جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا، لیکن جو تھوڑے میں بد دیانت ہے اسے زیادہ کا مختار نہیں بنایا جا سکتا۔ جو کتنے میں دیانتدار ہے تھوڑے میں نے کہا تھا اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اگر آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ نے اس کو کہا تھا یا آپ نے محنت کی تھی؟ خود خوشی سے دے رہا ہے تو آپ کا کام نہیں بنتا خوشی سے خدا کو بھی دے دے، اس کا ہدیہ نکال کر خدا کے لیے بھی نکالیں کہ خدا نے آپ کو دیا ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، خدا نے آپ کو تندرستی دی ہے، آپ کا کام نہیں بنتا آپ خدا کو خوشی سے دے دیں، پھر تھوڑے کھا کے دینا یا خدا دبائے گا تو پھر دینا، پھر کٹ لینا ہے نا۔ مشکل میں ڈال کر کسی پرابلم میں ہم چلے جاتے ہیں یا کسی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی بیماری یا کسی الجھن میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی پھر کیا کا ہمارا روپیہ پیسہ۔ اس لیے جانو اور سمجھو خداوند کا کلام ہمارا رہنمائی کرتا ہے، بائبل مقدس میں ہمیں سکھایا گیا جیسی خدا نے تجھے برکت دی ہے تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لے کر آنا۔ خدا ہم نے پڑھ کر آئے ہیں کرنتھیوں کی 6 باب کے اندر، خدا خوشی سے دینے والوں کو 9ویں باب میں، خدا خوشی سے دینے والوں کو 9ویں باب کی 6 آیت سے ہم نے پڑھا تھا۔ اور خدا جو خوشی سے خدا کے لیے کچھ کرتا ہے خدا اسے پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے دیکھا خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، کس سے؟ اپنے ہاتھوں سے دینا۔ بھائی کماتے آپ تو آپ کا کام بنتا اپنے ہاتھوں سے روپے پیسہ دینا، خدا اپنی حضوری میں لے کر آنا، کوئی اور کیوں لے کر آئے؟
تھوڑے تو چکیا نہیں جاتا ہے کتنا کو بس نہیں ہوتی ہے پھر تو چپ نہیں سکتے. خداوند کا کلام بیان کرتا ہے, بائبل مقدس میں کہتی ہے اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی لے کر خدا کے حضور کو ہدیہ لے کر آنا اور ہفتوں کی عید منانا. ہر ہفتے ہم اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں, اور ہم نے کرنتھیوں کے 16ویں باب میں پڑھا کہ ہم کیا کریں, ہم ہفتے کے پہلے دن اپنا ہدیہ لے کر آئیں خدا کی حضوری میں. کرنتھیوں کے 16ویں باب میں ہم نے پڑھا, بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے. اس لیے کہ یہ حکم کس کا ہے؟ ہمارے پادری صاحب کا ہے. حکم تو خدا کا ہے. اگر کوئی خدا کا حکم نہیں مانتا تو کلام میں لکھا ہے وہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے. اگر ہم ہدیہ ادائیگی نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہم اس کلام کو نہیں مانتے, ہم بائبل مقدس کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم خدا کے کلام کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم اس کلام کا انکار کرتے ہیں. یہ سیدھے سیدھے لفظوں میں ہے. اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بائبل مقدس میں کہتی ہے وہ جگہ جو خدا تمہیں تمہارے لیے چنے کہ تم نے اس جگہ پر اکٹھے ہونا ہے اور خدا کی عبادت کرنی ہے, جو چرچ خدا نے آپ کو دیا, جو گرجا, جو ہیکل خدا نے آپ کے لیے بنائی ہے, آپ وہاں پر اپنے بیٹے, بیٹیاں, غلام, لونڈیاں, لاوی, سب وہاں پر, یتیم, مسافر, بیوہ, سب وہاں پر پہنچے خدا کے گھر میں, اور خدا کے گھر میں آ کر خوشی منائیں. ہیلیلویا. خدا کے گھر میں ہر ہفتے کیا ہو, ہم جمع ہو. کوئی غریب ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی مسکین ہے, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں, آپ ہیں, آپ کی بہو ہے, کوئی بھی آپ کے رشتے ناطے میں جتنے بھی لوگ ہیں, بائبل مقدس کہتی ہے ہم کیا کریں, ہفتے کی عید منانا. کہاں جائیں؟ خدا کی ہیکل میں, اور ہم سب مل کر خداوند کے حضور خوشی منائیں کہ آج کا دن خدا نے ہمیں بخشا ہے, ہم جمع ہوں. آج کا دن خدا نے ہم پر رحمت کی ہے کہ ہم اس کے لیے جمع ہوں. بڑے دن کھٹو دے ٹھیٹ نافرمان لوگ خدا دے نہ شکرے کہ اتوار دن انہوں نے مرگ تے جانا, اتوار دن انہوں نے کی کیا, اتوار دن انہوں نے بیاہ, اتوار دن انہوں نے چلیز میں, اتوار دن انہوں نے سارے پہنچے, اگے پیچھے نہیں ہوتے. اور عبادت کا وقت جو کلام پاک میں دیا گیا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, جس میں خوشی ہے, جس میں شادمانی ہے. خدا نے کہا تم میری عبادت کرنا, میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں, تمہارے بیچ میں سے بیماری دور کروں گا, تمہارے ملک میں کسی کے اسکاف نہیں ہوگا اور کوئی باندھ نہیں رہے گی. پھر جب ہم عبادت نہیں کرتے, خدا کے حضور میں جمع نہیں ہوتے, اس کا ہدیہ ادائیگی نہیں دیتے جو کلام پاک میں حکم اور فرمان دیا گیا ہے, اگر ہم ایسا نہیں کرتے اگر تھوڑے پہنتے پھر نچوڑ دا بھی ہو. ٹھیک ہے, کبھی نیمبو نچوڑے, کبھی پیتی کری کبھی ہر ڈش پایا, سبزی سے پا کے کھاتا, روٹی سے لایا کبھی. تو ہم اس کو اس کی جان نہیں چھوڑتے جب تک اس میں سے ایک قطرہ بھی باقی اس کے اندر سے نہ نکل جائے. ہماری تو کوئی نہیں, چھلکا بھی کھا جائے اس کا, ہے نا. اور چار میں دیکھیں چار ڈال دیتے ہیں, اس کا چھلکا بھی کھا جاتے ہیں. تو خدا کا کلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے, بائبل مقدس ہمیں سکھاتی. کچھ لوگوں کو پھر نچوڑا جاتا ہے, تو کچھ لوگ ایسے باشعور ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم خدا کے دیے میں سے دے رہے ہیں, ہم کون سا کوئی احسان کر رہے ہیں کسی پر. خدا نے ہمیں تندرستی زندگی اسلام کی دی اور ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہیں, کیونکہ خوشی سے خدا دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. ہیلیلویا. خوشی اور شادمانی اسی میں ہے جو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم اپنی رضامندی سے خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. پہلی تواریخ کی کتاب میں ہم آتے ہیں اور اس کے 29ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں گے, اور اس کے بعد کوئی 5ویں آیت نکال دے, 5ویں آیت پڑھے گا, پھر اس کے بعد کوئی 9ویں آیت نکال دے, وہ پڑھے گی. 3, 5 اور 9ویں آیت پہلی تواریخ کی کتاب کے 29ویں باب میں سے
خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو لوگ جو خدا نے جو کچھ ان کو دیا ہوا ہے وہ ان کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم اگر اپنا روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اپنا مال دولت رکھ چھوڑتے ہیں تو یعقوب کی خاطر میں پڑھ کر ہے ہمارے لیے نقصان۔ ہم اس کو استعمال کریں تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ جی کیا لکھا ہے؟ پہلی تواریخ 29ویں باب کی 3 آیت کے اندر خداوند کی پاک کلام میں جو لکھا ہے، اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ پھر 5ویں آیت میں، اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے۔ بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کرے۔ پھر 9ویں آیت، تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا، اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ آمین۔ خداوند کا کلام پڑھا گیا، سنا گیا۔ خدا ہمارے اندر بھی اس کلام اس وقت سے ایسا شعور پیدا کرے کہ ہم بھی اپنے دل کی خوشی سے خدا کے لیے کام کریں۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے ہم نے سنا، خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، مرد خدا داؤد نے کہا جو کچھ ہدیہ، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی جو کچھ ہے خدا کی ہیکل کے لیے وہ تو ہے ہی، پر کہتا میں اپنے اس سونے چاندی میں سے، اس روپے پیسے میں سے، اس خزانے میں سے جو خدا نے مجھے دیا ہے، کہتا میں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور اس پیٹرن پر چرچ چل رہا ہے، اس کے مطابق چرچ نے کام کرنا شروع کیا۔ ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کا 3 اور 4 اور 5 باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر میں واضح پیغام ملتا ہے کہ خدا کے لوگوں نے خدا کے لیے اپنا روپیہ پیسہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے خداوند کو دینا شروع کیا۔ کلیسیا ترقی کرنا شروع ہوئی، کلیسیا بڑھنا شروع ہوئی۔ کون کلیسیا کی ترقی کا سبب بن رہا ہے؟ ایماندار لوگ، چرچ کے لوگ۔ اگر چرچ کے لوگ ہی کلیسیا ہی روپیہ پیسہ ہدیہ دائی کی نہ دے تو چرچ کیسے ترقی کرے گا؟ چرچ ترقی نہیں کرے گا تب تک جب تک آپ اپنا ہدیہ اور دائی کی نہیں دے، تب تک آپ خدا سے برکت نہیں پا سکتے جب تک آپ خدا کے لیے نہیں کرتے۔ بہت سارے گوروں نے اور پاکستانی کالوں نے چرچ کو اپاہج کیا، مزدور کر دیا، لنگڑے لولے ہو کے پادری بہ گئے، گورے میں بیٹھنے راؤنڈ ڈالر پہ بین کمائی دیتے سالوں کو بیٹھنے مل رہا ہے جیسا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو کلیسیوں میں ہیں، اچھے بھلے ہیں، پادری ان کو دے رہے ہیں، جو مزدور ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان پر پیسہ نہیں لگاتے۔ اپنی کلیسے جو چنگے لوگ انہوں نے دے جاتے ہیں، دوسری کلیسے نہیں دیے سو، دوسرے لوگ نہیں دیے سو۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، اس سے بات کی اور اس کو کہا کہ ہمارے چرچ کے لیے کام کر۔ ہمارے بھی یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، بھائی رشید ہے جیسے اور بھائی اسلم ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی مدد کرو۔ وہ کہتا ہے جنہیں دیر تک میرے گرجے کا نام نہیں ہوگا میں کیوں بھی ہیلپ کر سکتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کی راہ پر نہیں لگاتے، وہ اپنے کام کے لیے لگاتے، میرا نہ ہوئے بس۔ ایسے لوگوں کا نام یہاں تک ہی رہے گا، مٹ جائے گا، لیکن جس نے خدا کے لیے کام کیا ہے اس کا نام آسمان پر لکھا جاتا ہے، اور وہ آسمان میں آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے بائبل مقدس میں ہمیں سکھایا گیا، لوگوں کو کہا گیا اور لوگوں نے اپنی خوشی سے خدا کو
دیا اور سب نے اپنے دل کی رضامندی سے خدا کے لیے سب کچھ کیا. ہمارا دل رضامند ہونا چاہیے کہ ہم یہ روپے پیسہ یہ ہدیہ خدا کے گھر میں لے کر آ رہے ہیں, خدا کے لیے کام کر رہے ہیں, خدا کے نام کو جلا دینے کے لیے کر رہے ہیں. ہم کسی مشن کے لیے, کسی پادری کے لیے, کسی باؤ کے لیے, کسی کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں. اور جو کوئی خدا کے لیے کرتا ہے کام لکھا ہے, خدا کسی کا قرض دار نہیں ہوتا. اس لیے اگر خدا سے کچھ حاصل کرنا ہے تو خدا کے لیے کرنا شروع کریں. جب آپ خدا کے لیے کام کریں گے تو پھر خدا کے کلام کے مطابق ہمارے لیے ایسی برکات نازل ہوگی جو شہد کے چھتے کی طرح ہے, جو جب بھر جاتا ہے تو اس میں سے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کیا کیا جاتا ہے؟ نچوڑا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو سختی کی جاتی ہے, ان پر سخت ہوتے ہیں, ان کو توڑا جاتا ہے اور تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے. آؤ خدا کے عذاب اور غضب سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں. جو خدا ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, کیا ہم اس کو کچھ دے رہے ہیں؟ آؤ اپنی زندگی پر غور کریں. آؤ ہم خدا کی حضوری میں اپنی زندگی پر غور کریں. ہم کس طرح کے لوگ ہیں؟ چکمک پتھر کی طرح ہے, اسپنج کی طرح ہے, یا شہد کے چھتے کی مانند؟ مار پڑے گی پھر ٹوٹیں گے, نچوڑا دبایا جائے گا تب کچھ نکالیں گے, یا خود بخود ہم کریں گے؟ آؤ خدا کی غضب سے, آؤ خدا کے غصے سے, آؤ خدا کے قہر سے بچنے کے لیے آج معافی مانگو, توبہ کرو خدا کی حضور میں. آج کے کلام کی باتوں کو اپنے گھر لے کر جائیں, اپنی زندگی میں رکھ لیں, اپنے گھر میں دوسروں تک پہنچائیں, دوسرے لوگوں تک خدا کا کلام لے کر جائیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خدا کا کلام دیں کہ خدا کے لیے کچھ کرو. اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو خدا کے لیے کر کے دکھاؤ تاکہ خدا سے برکت حاصل کرو. اگر خدا کے لیے نہیں کرو گے تو پھر خدا کو نکلوانا بھی آتا ہے. Thank you God. Hallelujah. خدا جتنے لوگ تیری آواز سن رہے ہیں, تیری حضوری میں ہیں, تیرا ڈر اور خوف مان رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ہدیہ اپنی دائرگی, اپنی خوشی سے اور دل کی رضا سے خدا کی حضوری میں دے رہے ہیں تاکہ ہمارا خدا اس کو پسند کرے, کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے. ہم خدا کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. خدا اپنے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا شعور عطا کر, ہمیں شادمان اور خوشحال کر, تاکہ ہم اپنے روپے پیسے میں سے تیرے کام کے لیے ہدیہ دیں, دائیکی دیں, تاکہ بابرکت ہو, تاکہ ہمارے پاس کثرت سے ہو, تاکہ ہم شہد کے چھتے کی طرح ہوں جس میں سے شہد ٹپکتا ہے, اور جو سیلاب کرتا ہے سیلاب ہوتا ہے, اور خدا سخاوت کرنے والے کو دیتا ہے, اور جو کوئی دیتا ہے خدا کو پسند آتا ہے, اور جب کوئی خدا کو ادا کرتا ہے تو خدا اس کا قرض دار نہیں ہوتا, خدا اسے 100 گنا دیتا ہے. ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کا شعور عطا کر, ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور برکت دے خدا, تاکہ آج کا کلام شیطان چھین یا چرا نہ سکے. یہ کلام پھلدار ہو ہر زندگی کے لیے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں باپ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین.